تو ضروریات مذہب اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ ان کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو۔ کل آپ نے سنا تھا نا، اور عوام سے کیا مراد ہے اور خاص سے کیا مراد ہے، تو ادھر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ضروریات مذہب اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ ان کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو، جیسے عذاب قبر، اعمال کا وزن وغیرہ۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو ضروریات مذہب اہل سنت کا جو منکر ہے، ان کا انکار کرتا ہے، وہ بد مذہب اور گمراہ ہے، بد مذہب اور گمراہ ہے۔ اس چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق جاننا، واجب الوجود یا عبادت کے لائق جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں دوسرے کو شریک کرنا۔ شان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب کسی دوسرے کو اس کے اندر شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ شرک کے اندر ہم نے ایک لفظ بولا ہے واجب الوجود، اب وہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا غیر ممکن ہے، جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا غیر ممکن ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ صرف یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور بندے کے ساتھ یہ بندہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی واجب الوجود ہے، یعنی کہ وہ بندہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ کبھی مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود نہیں ماننا، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے۔ کوئی بندہ زبان سے تو اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، دعوے کر رہا ہے اسلام کے، لیکن جناب دل میں اس کے وہ کچھ اور چل رہا ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے اسلام حق ہے، سچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ عز و جل ایک ہے، ٹھیک ہے، ہر بات کو مان رہا ہے، کس سے؟ زبان سے، لیکن دل میں جناب وہ ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ ایسا کرنا نفاق ہے، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے، ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے الہی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بہ نام فرما دیا، یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت، یعنی کہ کسی مخصوص شخص کی طرف یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں، کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک کہ ایمان کے منافی یعنی ایمان کے الٹ کوئی بات یا کوئی کام اس سے سرزد نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نفاق کی تعریف ہے کہ جو ہم زبان سے اقرار کریں اسلام کے بارے میں، اس کو دل سے بھی مانیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے وہ 1500 سال پہلے بھی کام کیے جو، یا پھر وہ اس دور میں بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال یعنی کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بتوں کو سجدہ کرنا بھی کفر ہے، اور اس کے علاوہ اس نے قرآن پاک کو، کسی شخص نے قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دیا، تو قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پر پھینک دینا بھی کفر ہے۔